المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے. تو سبھی مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. دی روز در بستان سرا کے ہم مطوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ ملأ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. تمام حمد و ثنا اس مالک لم یزل کے لیے ہے جو مالک لم یزل ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے. تمام حمد و ثنا اس کریم اللہ کے لیے ہے جس کریم اللہ نے ہمیں طرح طرح نعمتوں سے نوازا ہے. اور تمام درود و سلام لاکھوں کروڑوں ان گنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جس ذات کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. پھر لاکھوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین اسلام کی خاطر دین اسلام کی بقا کی خاطر. ان ہستیوں پر سلام لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام. اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کے صدقے ہم سب کی بھی گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہم سب کے درجات بھی بلند فرمائے. اب آپ اسی وقار دعا کرتے ہیں اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مل بیٹھ کر اللہ کے گھر میں ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
فرمایا کریم اللہ نے کہ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کریم اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ حکم مانو اس اللہ کا۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ، حکم مانو اس اللہ کا، اور والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان بھی اپنے محبوب کی زبان اقدس مبارکہ سے کرایا کہ اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ والرسول، کہ حکم مانو اللہ کا بھی، حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ اگر پھر کوئی منہ موڑتا ہے، منہ پھیرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، ہٹ جاتا ہے اس راستے سے، تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظمت والے قرآن میں جہاں حکم اپنی اطاعت کا فرمایا ہے، جہاں حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فرما برداری کا فرمایا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا ہے، پتہ یہ چلا وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جہاں اپنے حکم کا حکم فرمایا کہ میرا حکم ماننا ہے، میری اطاعت کرنی ہے، وہاں ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ میری اطاعت کے ساتھ ساتھ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ماننا ہے، ان کی بھی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مالک لم یزل نے جہاں جہاں بھی اپنا ذکر فرمایا ہے، وہاں وہاں اللہ کریم نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جہاں جہاں اپنا ذکر فرمایا وہاں وہاں اپنے محبوب کا ذکر بھی فرمایا۔ اگر آج ہم دیکھیں، صرف آذان کو دیکھ لیں، جہاں آذان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر فرمایا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جہاں کریم اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہے آذان میں، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا آذان کے بعد تکبیر ہوتی ہے، فرمایا آذان میں بھی اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو رکھا، اور تکبیر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو فرمایا ہے۔ فرمایا آذان کے بعد تکبیر، تکبیر کے بعد نماز ہے، فرمایا نماز میں بھی صرف اور صرف اللہ کا ذکر نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ہے، اور فرمایا ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بھی ہے، اور فرمایا ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اذان کے ساتھ بھی اپنے محبوب کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، تکبیر میں بھی اپنا ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے، اور نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد کے بعد، اپنی تسبیح و تحلیل کروانے کے بعد، اپنی تعریف و حمد کروانے کے بعد اپنے
اپنے محبوب پر سلام بھی بھیجنے کا حکم عطا فرما رکھا ہے، اور درود و سلام پڑھنے کا اور نبی برحق ماننے کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ میں نماز میں عطا فرما دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آسان میں بھی اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر رکھا، تکبیر میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو رکھا، اور نماز میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو رکھا۔ فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، پہلا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا رکھا، اور کلمہ طیبہ میں بھی دوسرا جز اپنے محبوب کے ذکر کا رکھا، محمد رسول اللہ۔ فرمایا میرا محبوب آسان ہو تو بھی میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، تکبیر ہوگی تو بھی میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، فرمایا نماز ہوگی تو بھی میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ فرمایا اے میرے محبوب اس کے بعد جا کر کلمہ پڑھا جائے گا، کلمہ طیبہ پڑھنے والا بھی میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ضرور فرمائے گا۔ اور شفا شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا اس وقت تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ فرمایا اے محبوب اذان میری ہوگی پر ذکر تیرا ہوگا، نام تیرا ہوگا۔ محبوب تکبیر میری ہوگی پر نام تیرا ہوگا، ذکر تیرا ہوگا۔ محبوب اس میں یاد رکھ لے نماز میری ہوگی، ذکر تیرا ہوگا۔ محبوب یہ رزق یہ کائنات میری ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اور رزق تقسیم کرنے والا تو ہوگا۔ کائنات میری، رزق میرا، مالک میں، خالق میں، پیدا کرنے والا میں، سب کو عطا کرنے والا میں، پر محبوب وہ سارے خزانے، ان خزانوں کی چابیاں میں نے آپ کو دے دی ہیں، اور وہ تقسیم کرنے والا، خزانے تقسیم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا محبوب تو ہوگا۔ فرمایا ہے میرا محبوب خزانے میرے ہوں گے، تقسیم کرنے والا تو ہوگا، حرکت تیری ہوگی، برکت اس میں میری ہوگی۔ اے محبوب امت تیری ہوگی، رحمت میری ہوگی۔ اے محبوب جنت میری ہوگی اور امت تیری ہوگی۔ اے محبوب جب کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا جب میدان سجایا جائے گا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوگا۔ باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو بھول جائے گی، حتیٰ کہ دودھ پلانے والی بھی اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ فرمایا اس وقت بھی میرے محبوب جب وہاں عدالت میری ہوگی، وکالت اے محبوب تیری ہوگی، میری عدالت ہوگی، میری عدالت لگی ہوگی۔ اے محبوب تو وکالت کرے گا، تو آئے گا آ کر سجدہ کرے گا، میں کہوں گا ارفع راسک یا محمد آہو، کیا دیجئے سبحان اللہ، ارفع راسک یا محمد آہو، اے محبوب، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور مبارک اٹھائیے اور شفاعت کریے، میں خدا تیری شفاعت کو قبول کرنے والا ہوں گا۔ فرمایا وکالت وہاں پر حشر کے دن عدالت میری ہوگی، محبوب وکالت تیری چلے گی۔ اے میرے محبوب قیامت والے دن جب کہیں پانی نہیں ملے گا، حوض کوثر میرا ہوگا، اے محبوب وہاں سرداری تیری ہوگی، تجھے اجازت ہوگی اپنے بندے کو، اپنے امتی کو، جس کو بھی جو چاہے کاشا بھر بھر کے پلا۔ تو فرمایا پتہ یہ چلا اے محبوب، اے میرے محبوب کوثر میری ہوگی،
حوض کوثر کی نہر میری ہوگی، پر تقسیم کرنے والا تو ہوگا۔ اے محبوب دنیا میں بھی عبداللہ بندہ تو میرا ہوگا، پر باپ تیرا ہوگا۔ اے محبوب آمنہ بندی تو میری ہوگی، اسے پیدا کرنے والا تو میں ہوں گا، پر محبوب وہ ماں تیری ہوگی۔ اے میرا محبوب مکہ میرا ہوگا، پر اس کو بسانے والا، وہاں پر رہ کر میرا اور جو ہے میرا بتائے ہوا طریقے کا راستہ بتانے والا تو محمد ہوگا۔ اے محبوب مدینہ میرا ہوگا، پر اس مدینے کو بسانے والا تو ہوگا۔ تو فرمایا پتہ یہ چلا اگر ہر کسی کو محبوب علیہ السلام کی عزت، محبوب علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، شان نظر نہیں آتی تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے، اس کی نظر کا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑا ہی مقام عطا فرمایا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اور ہمارا موضوع بھی آج جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، میرے محبوب علیہ السلام کا جمال اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ اگر آپ کا چلنا تو وہ بھی جمال ہے، وہ بھی احسن ہے، وہ بھی حسین ہے۔ آپ کے چہرے کو تکنا وہ بھی جمال ہے، وہ بھی آپ کے چہرے کا حسن ہے، وہ بھی آپ کا کمال ہے۔ تو اس لیے فرمایا محبوب علیہ السلام کے بارے میں کہ ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، اور نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام وراء الورا ہے، ان کی شان وراء الورا ہے، ان کی عظمت وراء الورا ہے، ان کا مرتبہ وراء الورا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں بھی رہ کر ہمارے محبوب رب حب لی امتی فرماتے رہے، جب اس دنیا سے پردہ فرمایا ظہری، پھر بھی رب حب لی امتی فرمایا، جب معراج کی رات اللہ کے ہاں گئے ملاقات پر، پھر بھی رب حب لی امتی فرمایا، اور قیامت کے دن بھی جب سارے شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یا آدم اے ہمارے باپ ہماری سفارش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزان لگائے، حساب و کتاب شروع ہو، تو وہ فرمائیں گے نا نا آج میں نہیں کروں گا، آگے جاؤ۔ نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الغرض اسماعیل، ذبیح اللہ، ابراہیم، خلیل اللہ علیہ السلام، سارے کہیں گے ہم نہیں، بلکہ آج جو شفاعت کرے گا، جس کے سر پر شفاعت کا سرا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت، مقام دیکھیں بہت ہی بلند ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے جیسا ہے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، اور نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ اور فرمایا ایک اور شعر میں، ڈٹھے ورک قرآن دے خول سارے، تیری شان جے آپ نہ کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا۔ تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دن ایو شور ڈٹھا، اوے آزم اللہ والے گل مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اللہ اکبر۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، تو ان کو اللہ والوں نے سبق بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ تساں جڑا دیکھے
وہ اور ہے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ کچھ اور ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور مقام کے کیا کہنے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے کہ وہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میرا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر جو روح گردانی کرتا ہے، اگر منہ موڑتا ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت کو رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو رکھا ہے، اپنے حکم کے ساتھ اپنے محبوب کے حکم کو رکھا ہے۔ فرمایا جو میرے راستے سے منہ پھیرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، میں اسے بھی نہیں پسند کرتا، جو میرے محبوب سے روح گردانی کرتا ہے میں اسے بھی نہیں پسند کرتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنی ذات کے لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں میں رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فرمایا اپنے محبوب کے لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب میں عالمین کا رب ہوں تو میرے محبوب تو بھی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کیا دیجئے سبحان اللہ۔ اور فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک میں قل اعوذ برب الناس، اور اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، فرمایا اے محبوب میں بھی للناس کے لیے ہوں، سارے لوگوں کے لیے ہوں، اے محبوب تو بھی للناس سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اور مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جوڑوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ جوڑا عطا فرمایا کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تیسرے نمبر پر جوڑا فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میری بھی اطاعت کرو میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ تین جوڑے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی بندہ نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، فرمایا عید نماز بھی پڑھتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے، نماز جمعہ بھی پڑھتا ہے، فرمایا نماز کسوف بھی پڑھتا ہے، ساری نمازیں پڑھنے کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا منکر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کہتا ہے میں ادا نہیں کروں گا، فرمایا وہ نمازیں بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جوڑا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، کہتا ہے کہ نہیں میں ادا کروں گا، فرمایا اس کی نمازیں بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ دونوں جوڑوں کو ادا کرنا ہوگا، نماز کو بھی زکوٰۃ کو بھی۔ فرمایا اگر کوئی بندہ زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نماز کا انکار کر دیا ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا اسی طرح فرمایا جو دوسرا جوڑا بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
کہ میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ نمبر 2 پر فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع و سجود بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، فرمایا وہ تمام عبادات تو کرتا ہے، جب اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے تو حج بھی کرتا ہے، فرمایا اللہ کی عبادت کرتا ہے، پر والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، فرمایا وہ ساری نمازیں، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ صدقات، وہ خیرات، سب کچھ جو ہے وہ ختم، کیونکہ وہ اس نے والدین کی خدمت نہیں کی، والدین کے ساتھ احسان نہیں کیا، والدین کی تابع داری نہیں کی، والدین کی بات کو نہیں مانا، والدین کا وہ انکاری ہو گیا ہے کہ میں خدمت نہیں کروں گا، یہ تو میرے حصے میں نہیں ہے، کوئی اور خدمت کرے، فرمایا وہ سب کچھ کیا۔ فرمایا اسی طرح اس جوڑے میں سے کوئی بندہ نماز تو نہیں پڑھتا، زکوٰۃ تو نہیں دیتا، ذکر و اذکار تو نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، صرف والدین کی خدمت کرتا ہے، فرمایا پھر بھی والدین کی جو خدمت کر رہا ہے، اس والدین کی خدمت کرنا بھی اس کا بیکار جائے گا، کیونکہ اس نے عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا اس دونوں جوڑوں کو پکڑنا پڑے گا، عبادت بھی کرنی ہوگی، والدین کی خدمت بھی کرنی ہوگی، پھر قابل قبول ہوگا۔ فرمایا ادھر نماز بھی پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، پھر قابل قبول ہوگا۔ فرمایا جو تیسرا جوڑا بیان کیا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول کا، فرمایا میری اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرا حکم مانو، میرے محبوب کا حکم مانو۔ فرمایا جو پیچھے جوڑے ہیں، اگر ان میں سے اگر کوئی بندہ ایک پر عمل کرتا ہے، ایک پر نہیں کرتا تو قابل قبول نہیں، آگے والے جوڑے میں ایک پر عمل کرتا ہے، ایک پر عمل نہیں کرتا، قابل قبول نہیں۔ فرمایا دیکھو اپنے محبوب سے محبت کا تقاضا تو دیکھو، حبیب اللہ کی شان تو دیکھو، عظمت تو دیکھو، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، وہ دیکھو تو صحیح نا۔ جب باری آتی ہے اپنے محبوب کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو سن لو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے گویا میں خدا کی اطاعت کی، جس نے میرے محبوب کا حکم مانا اس نے گویا خدا کا حکم مانا، جس نے میرے محبوب کی پیروی کی، میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا، گویا اس نے خدا کو راضی کر لیا، گویا کہ وہ خدا کے راستے پر چلا، گویا کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلا۔ فرمایا یہ دیکھ لو، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ پیار کا تقاضا ہے، یہ شان و عظمت و مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا پیچھے اگر نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، کچھ دونوں قابل قبول نہیں ہے۔ آگے فرمایا اگر اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتا، فرمایا دونوں قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا حکم بھی مانو، میرے رسول کا حکم بھی مانو، اور پھر ساتھ فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کا حکم مانا، میرے رسول کا حکم مانا، گویا کہ اس نے خدا کا حکم مانا ہے، گویا کہ اس نے خدا کا حکم مانا ہے۔ تو فرمایا اس لیے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ کیا دیجئے سبحان اللہ۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت اور چاشنی میں اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بات ہی مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں مانگیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھیں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، اس کے اسوہ حسنہ پر اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، صرف اور صرف قول لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہیں گے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بات کو مانیں گے، تو اللہ فرماتا ہے اس طرح میں اسے اپنا نہیں بناؤں گا۔ اس کے لیے یہی ہوگا، اسے میرے محبوب کے در پر آنا پڑے گا، اسے میرے بارے میں پوچھنے کے لیے، میرے بارے میں سمجھنے کے لیے اسے میرے محبوب کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا، سہارا لینا پڑے گا۔ فرمایا جس طرح پھول ہے، اگر پھول میں سے خوشبو ہے، فرمایا خوشبو نظر نہیں آتی، اگر خوشبو کو دیکھنا ہے، خوشبو کو سمجھنا ہے، خوشبو کو جو ہے وہ اس کی مہک کو محسوس کرنا ہے، فرمایا اس تک پہنچنا ہے کہ وہ خوشبو کس جگہ سے آ رہی ہے، فرمایا پھول تک پہنچنا پڑے گا، پھول کے پاس جانا پڑے گا۔ فرمایا اسی طرح علم کا جو ہے وہ پتہ ہے، اگر فرمایا علم کو جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، علم کی تہ تک پہنچنا ہے، فرمایا عالم کے پاس جانا پڑے گا، عالم کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ فرمایا درویش کو دیکھتے ہیں، درویشی کو سمجھتے ہیں، فرمایا اس کو پرکھنے کے لیے، اس سے حاصل کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے کہ درویشی ہے کیا، فرمایا اس درویش کی صحبت میں جانا پڑے گا، اس درویش کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ فرمایا اسی طرح صداقت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، فرمایا اگر اس کی تہ میں جانا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت پر جانا پڑے گا۔ فرمایا عدالت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، عدل کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، فرمایا اگر عدل کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت پر جانا پڑے گا۔ فرمایا حیا کے قصے سبھی سنتے ہیں، حیا کے بارے میں سبھی سمجھتے ہیں، فرمایا اگر حیا تک پہنچنا ہے کہ حیا ہے کیا، فرمایا پھر وہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچنا پڑے گا۔ فرمایا شجاعت و بہادری کے قصے سبھی سنتے ہیں کہ فلاں بھی بہادر ہے، فلاں بھی بہادر ہے، فرمایا شجاعت و بہادری تک اگر پہنچنا ہے تو حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی چوکھٹ کو جو ہے وہ بوسہ دینا پڑے گا۔ فرمایا خدا کا نام تو سبھی سنتے ہیں، پرندوں سے بھی سنتے ہو، درندوں سے بھی سنتے ہو، فرمایا درویشوں سے بھی سنتے ہو، ولیوں سے بھی سنتے ہو، عالموں سے بھی سنتے ہو، مولویوں سے بھی سنتے ہو، صوفیوں سے بھی سنتے ہو، کلندروں سے بھی سنتے ہو، فرمایا اللہ کا ذکر ہر چیز سے سنتے ہو، پر اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو تمہیں پھر جو ہے کسی اور کے پاس نہیں بلکہ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ تک جانا پڑے گا۔ جب محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ پر پہنچو گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو بوسہ دو گے تو فرمایا پھر پتہ چلے گا ہاں وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح جس طرح محبوب علیہ السلام کا فرمان من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے میں محمد کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میں محمد کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ فرمایا اس لیے محبوب علیہ السلام کا ہاتھ ید اللہ ہے، محبوب علیہ السلام کی آنکھ عین اللہ ہے، فرمایا محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک وجہ اللہ ہے، فرمایا اسی طرح محبوب علیہ السلام کی ہر ادا محمد الرسول اللہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔